بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 ہے۔ آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے، حجر اسود کو میرا ہاتھ لگ جائے یا میں اس کا بوسہ کر لوں۔ ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھائی مجھ سے پوچھو میں حجر اسود کو کیوں چومتا ہوں۔ اب سیدنا فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، میں اس لیے نہیں تجھے چوم رہا بلکہ میری ریزن اور ہے، وجہ اور ہے، میں کسی اور وجہ سے تجھے چومتا ہوں، تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ یہ ہے اتباع، دیکھیے حضور کی اداؤں پر پہرا دینا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ حضور کی سنتوں کو اپنانا، حضور نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام اتباع رسول ہے۔ فرمایا کہ میں تجھے کسی اور وجہ سے نہیں چوم رہا، بس تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی کے ہونٹ تجھے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا محبوب نے تجھے چوما ہے، اے حجر اسود تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 974 ہے۔ یہ ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں لیکن محبت کی بات ہے، اتباع کی بات ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے سیدنا عثمان غنی کو کافروں کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں۔ اب کافروں کو تسلی نہ ہوئی، کافروں نے بھی پھر اپنا نمائندہ بھیجا، عثمان غنی کو روک لیا ادھر۔ اب انہوں نے جو اپنی طرف سے نمائندہ وہ بھیجا جو بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، پنچایتہ چ بہن والا، فیصلے کرنے والا، بڑا علمدار وہ شخصیت جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام حضرت عروہ ابن مسعود ہے۔ جو حضرت عروہ کیونکہ ابھی مسلمان نہیں، کافروں کی طرف سے جاسوس بن کر آتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا معاملات ہیں، کسی ارادے سے مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اس کی ڈیوٹی تھی کہ ہر شے کو نوٹ کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، ان کا طریقہ کار، ان کا شیڈول کیا ہے۔ اب عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آج میں نے نظارہ کیا میں نے وہ نظارہ پہلے نہیں کیا، جو میں نے آج منظر دیکھا وہ منظر پہلے آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ کہنے لگے بات کچھ یوں تھی، میں نوٹ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور غلام کیا کرتے ہیں، نیچے چلو کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو پانی جو بوسہ دے کر آیا ہے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس پانی کو جو سرکار کے چہرہ کو چوم کر آیا ہے اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ غلام کیا کرتے ہیں، اس پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مال رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ کی جماعت ہے، کافی ساری تعداد ہے، اب پانی دور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک غلام کیا کرتا ہے، جس غلام کے ہاتھ میں پانی ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے کہ چلو پانی تو نہیں ملا لیکن یہ وہ ہاتھ ہے جس کو وہ پانی تو لگا ہے نا، اس ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر کے اپنے چہروں کے اوپر مل رہے ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے لواب دہن کا کمال، حضور کے لواب دہن کی برکتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں یہ لواب دہن وہ ہے جو ٹوٹی ہڈیاں بھی جوڑ دیتا ہے، یہ لواب دہن وہ ہے جو کھاری کنویں بھی میٹھے کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت۔ حضور سے آنے والا جب محبت ہونا پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب کیا حضور کا لواب دہن بھی غلام نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور عروہ ابن مسعود نے ساری چیزیں دیکھی، محسوس کیا ساری چیزوں کو۔ جب کافروں کے پاس گئے نا، کافروں کے پاس جا کر اب باتیں چل رہی ہیں، کافروں سے جا کر کہا اے کافروں تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ کافر کہنے لگ گیا اور وہ کی گلا پیا کر رہا، تو ساڈا بندہ سی تو ادھر دیا گلا کرنے لگ پیا، پارٹی بدل رہی ہے،
کہ عروہ کہہ دیئے گلہ پیا کرتا ہے. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں سنو تو صحیح، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی پنچایتوں میں گیا ہوں، بڑی بڑی پریا کے اندر بیٹھا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس گیا ہوں. خدا کی قسم جتنے اس نبی کے غلام اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں آج تک میں نے دیکھا نہیں کوئی کسی کا اتنا احترام کرتا ہوں. وہ نبی وضو کرتے ہیں تو غلام پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کا لعاب دہن غلام زمین پر نہیں گرنے دیتے. تم اس نبی کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ وہ نبی جب بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں، وہ حضور جب بولتے ہیں تو غلام ہاتھ بند کر سروں کو جھکا کر اپنی آنکھوں کو بھی جھکا دیتے ہیں. اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے. یہ حضور کے در کا ادب ہے، یہ مقام ہے لوگوں کہ وہاں جبریل بھی دربان بن کر کھڑا ہوتا ہے، جبریل بھی آ کر سر کو جھکا دیتا ہے. وہ دربار ہے میرے نبی کا. عروہ ابن مسعود نے کہا تم اس نبی کو نہیں ہرا سکتے، مسلمانوں کی جماعت کو نہیں ہرا سکتے. جو مسلمان اپنے نبی کے جسم کو لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ لہذا تم ان کو نہیں ہرا سکتے. وہ تو اتنی اتباع کرتے ہیں، اپنے نبی کی اتنی محبت کرتے ہیں. یہی عروہ ابن مسعود شاید یہی سبب بنا حضور کی تعریف بیان کرنے کا کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. سبحان حضور کا ذکر بڑی برکت والا ذکر ہے. مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1655 ہے. بڑی محبت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے پہلے کہا ہم نے سننا ہے صحابہ نے کتنی اتباع کی، کتنا حضور کی باتوں کو فالو کیا، کتنا وہ حضور سے حد درجے کی محبت کرتے تھے. حضور کے صحابی ہیں، ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے سونے کی انگوٹھی، سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے. چلو ہمیں تو یاد ہے مسئلہ. اب کیونکہ نئی نئی ابھی شروعات ہو رہی ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اب شروع والے معاملات چل رہے ہیں. تو ایک غلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. میرے نبی کی نظر پڑی، حضور نے دیکھا کہ غلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. میرے نبی نے کہا کہ اے غلام یہ کیا ہے؟ محبت سے سننا، حضور نے اگلی بات نہیں کہی، صرف یہی کہا یہ کیا ہے. سمجھنے والے آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے جو سونا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یوں ہی سمجھو کہ اپنی انگلی کے اندر آگ کا کولا پکڑا ہوا ہے، آگ کا انگارہ ہمیں کولا اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. قربان جائے صحابی کی محبت پر. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لا کے چلو جیب چھپا لیے، آئے ہے جیب میں نہیں ڈالا. جب دیکھا کہ حضور نے ناراضگی کا اظہار اتار کر دور پھینک دیا. آئے ہے جب محفل برخاست ہوئی تو سنگی بیلی نے کہا یار ہن چک لیا. فرمایا ہن میں چکڑی نہیں. جس سے میرے نبی نے منع کر دیا فرمایا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا، جس سے حضور نے منع کر دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اتباع رسول. اللہ اکبر. جس سے حضور نے منع کر دیا ہے اس کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے، جس سے رب رسول نے منع کر دیا فرمایا میں یہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1403 ہے. ابو سفیان یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ پہلے کی بات ہے. یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے اپنی میٹنگ بلائی. حضور نے پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جو مسجد نبوی کی چٹائی پر سجتی تھی، وہ محمد عربی آئے ہائے قرآن پڑھا جاتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تھی، قال قال رسول اللہ کی باتیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضور نے اپنے غلاموں کی پارلیمنٹ سجا لی، مشورہ کیا. فرمایا کہ غلاموں اب جب وہ سارے صحابہ جمع ہوئے اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. مہاجرین جو ہجرت کر کر آئے ہوئے تھے، انصار جو پہلے وہاں کے رہنے والے تھے. اب ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تجارتی قافلہ کافروں کا آ رہا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہوئے. حضور آپ جو حکم کریں گے. حضور خاموش رہے. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. پھر سیدنا فاروق اعظم اٹھے. حضور آپ حکم کریں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے. حضور آپ حکم تو فرمائیں. حضور خاموش رہے. نگاہ نبوت کو چور ڈھونڈ رہی تھی، حضور کی مراد کو چھوڑتی. حضور کسی اور سے سننا چاہتے تھے، میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں. جب بات نہ بنی، جو انصار صحابہ تھے جو پہلے مدینہ شریف کے رہنے والے تھے ان میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. حضور ہم سمجھ گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا مشورہ ہے. ایک انصاری صحابی لوگوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جملے بڑے دلیرانہ ہیں، سننا بھی دلیر ہو کر. وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سنیا حکم کرو اسی دریا چ گھوڑے پا چھڑاں گے. سنیا اسی دریا چ گھوڑے پا چھڑاں گے، تسی حکم تے کرو.
ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਂਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। हजूर हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हजूर आप जैसा चाहते हैं हम आपके हुक्म पर चलेंगे, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हजूर आप हुक्म तो करें। जब ये सहाबी के जुमले सुने ना मेरे नबी ने, हजूर मुस्कुरा पड़े। हाय हाय हाय। हजूर जब मुस्कुराते हैं ना फिर नूर बिखरता है, फिर करम होता है, रहमत के बादल बरसते हैं जब मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराते हैं। हजूर इस बात पर मुस्कुराए, खुश हुए कि मेरे गुलाम तो हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हैं। फिर हजूर ने तरगीब दिलाई, फरमाया जिहाद की तैयारी करो। फरमाया गुलामों मैं तुमसे यही तकादा करता हूँ, फरमाया मैं तुमसे यही चाहता हूँ, हम वक्त इस्लाम के लिए तैयार रहो, हम वक्त जिहाद के लिए तैयार रहो। हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगले हजूर के साहबी जिनका नाम हजरत मिकदाद है। हजरत मिकदाद क्या फरमाते हैं? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1454 है। हजूर का ये फरमान है वहां पर। अल्लाह, जो हदीस के रावी है ना वो फरमाते हैं, जो हदीस बयान की जा रही है ना, कहते हैं काश इस जगह पर हजरत मिकदाद की जगह आज मैं होता, आज हजरत मिकदाद की जगह काश मैं होता। पूछा हजरत हुआ क्या है? फरमाया आज हजूर की महफिल सजी थी, हजूर के गुलाम बैठे हुए थे, बात है इत्तिबाए रसूल की, बात है अताते रसूल की, हजूर की हर हुक्म पर हम वक्त तैयार रहना। हजूर जलवागर हैं, जिहाद की बातें हो रही थी, हजूर दर्स दे रहे थे, जज्बा जिहाद के मुतल्लिक अपने गुलामों की तैयारी कर रहे थे। हजूर तरबियत फरमा रहे थे कि गुलामों काफरों का इलाज मुजम्मत से नहीं, फरमाया जिहाद के लिए तैयार रहना होगा। अब हजूर ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, अपने सहाबा का जहन बना रहे थे जज्बा जिहाद पर कि इतने में हजरत मिकदाद मचल जाते हैं। आए हैं इश्क के समंदर में गोता लगाते हैं, झूम जाते हैं, मचल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हजूर आप इशारा तो करो सही, सोने असी थोड़े नाल सजियों भी लड़ांगे। आप खुदा सुभान अल्लाह। हजूर हम दाई तरफ से भी आपका दिफा करेंगे, हजूर असी खब्बे पासे भी थोड़े बराबर मोढे ना मोढा ला के चलांगे। सोने थोड़े अगे सीना तान के लड़ांगे, सोने थोड़े पिछे भी दिफा करांगे, सोने हर पासों थोड़ा दिफा करांगे। दुश्मन की जड़ी तलवार चलेगी थोड़े तक नहीं पहुंचेगी, सोने असी अपने सीने दिखा लवांगे। सोने हर वक्त हम तैयार रहते हैं। हजूर आपकी मोहब्बत के अंदर ये एक जान क्या है, अगर हूँ करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं। आका आप हुक्म तो फरमाए, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ये एक जान क्या है, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुने आप हुक्म तो फरमाए, आपके गुलाम हर वक्त आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। जब हजरत मिकदाद के ये जुमले मेरे नबी ने सुने ना, हजूर फिर मुस्कुरा पड़े। हजूर खुश होते हैं कि मेरे गुलाम तैयार रहे। हजूर इस बात पर खुश हुए, मिकदाद तू तो कमाल कर छड़े आज, ऐ मिकदाद तूने तो कमाल कर दिया। फरमाया यही मैं तुमसे तकादा करता हूँ, इस्लाम पर पहरा देना है, हजूर के हुक्म के मुताबिक चलना है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 196, मैं बात समझा रहा हूँ, सहाबा हजूर के हर इशारे पर तैयार रहते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला ने सुर्ख रंग की सुर्खी माइल चादर इस तरह ऊपर ओढ़ी हुई थी और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास से गुजरते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला भी, बात बड़ी कीमती है, बहुत मोहब्बत बड़ी बात है, सहाबा इशारों को समझ जाते थे। जो हजूर को पसंद है वही हमें पसंद है, जो हजूर को नहीं पसंद वो हमें नहीं पसंद। अब हजरत अब्दुल्ला ने वो सुर्ख रंग की ऐसे चादर ओढ़ी हुई है। अब मेरे नबी की नजर पड़ती है, आए है हजूर ने ऐसे देखा, फरमाया अब्दुल्ला ये की है, अब्दुल्ला ये किस रंग की चादर है? अब्दुल्ला है की है। आगे हजूर ने कुछ पहले मैंने हदीस हजूर सिर्फ इशारा ही कर देते थे और साहबा समझ जाते थे, ये सोने को शायद चंगी नहीं लगी, इशारों से समझ जाते अब्दुल्ला है की है। अब हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं सफर से जब घर वापस लौटा ना, घर के अंदर तंदूर चल रहा था, मैंने वो चादर तंदूर में डाल दी कि ये चादर मेरे नबी को नहीं पसंद, मैं क्यों इसको इस्तेमाल करूं, क्यों डालूं। जब हजूर की बारगाह में पहुंचते हैं, हजूर ने फरमाया अब्दुल्ला वो चादर किथे वे, हाय है अब्दुल्ला वो चादर किथे वे।
حضور تسی اشارہ کیتا تھانوں چادر پسند نہیں سی. حضور میں تے تندور دے وچ ڈال چھڑی ہے. حضور نے فرمایا تو گھر دے وچ کسی عورت نوں دے چھڑدا عبداللہ, تو گھر دے وچ استعمال ہو سکدی ہے. کہ سونیا جیڑی تھانوں شے پسند ہی نہیں تے میرا دل ہی نہیں کیتا کول رکھاں. یہ ہے اتباع رسول. ہائے ہائے, حضور کے اشاروں کو صحابہ سمجھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی, میں نے شروع میں یہ بات شروع کی تھی حدیبیہ کی. اب سنن کبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 221 پر ہے. جب کافروں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا تھا, پہلے بات میں نے اس کو یاد کیجئے گا, عثمان غنی کو کافروں نے روک لیا ہے. ادھر حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی رکے ہوئے ہیں. اب کافروں نے کہا کہ اے عثمان, دوسرے مسلمانوں تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے, چلو آپ تو آئی گئے, چلو آپ ہی طواف کر لو. تھانوں اجازت ہے تسی کلیا طواف کر لو, جنہیں مرضی پھیرے مارو, تھانوں کوئی روکنے والا نہیں, طواف کرو جنہیں مرضی. آئے ہے. تو عثمان غنی نے پھر آگے سے جو جملہ بولا, فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر کر دوں, فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر طواف کروں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں آپ نے طواف نہیں کیا, عمرہ چھوڑ دیا, طواف چھوڑ دیا. فرمایا سونا آوے گا تو سونے دے نال ہی کریں گے. یہ ہے اتباع رسول, یہ ہے محبت رسول. امام الانبیاء کے غلام حضرت عبداللہ, موجم اوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199 ہے. میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور کے غلام کتنی حضور کی اتباع کرتے ہیں, حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ایک درخت کے نیچے, دوپہر کا ٹائم ہے, دوپہر کو ہم آرام کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قیل اللہ. قیل اللہ حضور کی سنت ہے, تھوڑی دیر دوپہر کو بندہ آرام کر لے تاکہ تہجد ویلے سو کی آنکھ کھولے جائے. دوپہر کے وقت آرام کرنا میرے نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے. اب حضرت عبداللہ اس درخت کے نیچے آتے ہیں, آ کر لیٹ جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. کسی نے پوچھا اس درخت کے نیچے کیوں لیٹتے ہو؟ فرمایا میرے نبی لیٹتے تھے. آئے ہے, کہا کہ اسی جگہ پر میرے نبی لیٹتے تھے, لہذا میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. حضور اس مقام پر اس درخت کے نیچے آ کر آرام فرمایا کرتے تھے, لہذا میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, آخری بات ہے, بڑی محبت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. موج میں اسے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے. ایمان نام ہی محبت رسول کا ہے, ایمان نام ہی اطاعت رسول کا ہے, ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ کا ہے. جیسے لوگوں نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے محبت رسول کا ہونا شرط ہے, کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے, میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور پتہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں, سونے میں گھر جاواں گھر میرا دل نہیں لگتا. حضور گھر میں جی نہیں لگتا. جب میں اداس ہوتا ہوں پھر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں, حضور آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں. حضرت سبحان ہے, دوسری بات کر رہا ہوں, حضرت سبحان ہے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں ٹک ٹکی لا کے رج رج کے سونے دے چہرے نو تکی جانے. غلاماں نے آکھنا سبحان ہے, گھر جا کے روٹی کھا لا, پانی پی لا, سبحان کی کری جانا ہے. فرمایا تسی کی گل کر دیو, سونے دے حسن ایڈا سونا ہے, میں سرکار دے چہرے نو تکنا بھوک لتھ جاندی ہے, میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے. اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں جب اداس ہوتا ہوں نا آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں, سینے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, میں پھر گھر لوٹ جاتا ہوں. حضور ایک گل ہے, حضور ایک وجہ سے میں پریشان ہوں, میں ایک وجہ سے پریشان. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وہ صحابی رو پڑے, حضور میں روتا ہوں اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو مجھے آپ سے پہلے موت آ جائے تو میں آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں, یا حضور آپ کا مجھ سے پہلے وصال ہو جائے, حضور میں آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا, یا حضور آپ تو جنت کے اندر اللہ کے نبیوں کی لسٹ میں ہوں گے, اونچے مقام پر ہوں گے, اسی تمہارے جو بندے کتنے ہوں گے, حضور آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُود, وہ مقام محمود ہے, آپ تو اونچے رتبے پر قائم ہوں گے. حضور ساڈے غلاماں وال کون تکے گا؟ حضور خاموش ہو گئے, نال ہی جبریل آ گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جبریل پیغام لے کے آگے سونے غلاماں نو آکھو جنوں جہدے نال پیار ہوے گا قیامت والے دیہڑے اودے نال ہی ہوے گا, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اودے رفیق ہوے گا. تو حضور نے فرمایا جا غلاماں تینوں میرے نال پیار ہے تو جنت بھی میرے نال ہی ہوے گا. لوگوں یہ ہے اتباع رسول, یہ ہے محبت رسول. اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی اطاعت میں اتباع میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.